السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین کرام، اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے دیوبندی اور اہل حدیث یہ کہیں گے کہ یہ سنی ہے، بریلوی ہیں، وہ کہیں گے کہ یہ دیوبندی اور اہل حدیث ہیں، ایک دوسرے کو کہیں گے یہ، لیکن بات تب صحیح ہوتی ہے جب دلیل سامنے پیش کر دی جائے، حجت ہو جائے قائم، پھر پتہ لگتا ہے کہ ہاں گستاخ رسول کون ہے، اور اس سے بڑھ کر گستاخی کیا ہوگی؟ ایک کلمہ پڑھ لینے والا عام آدمی، چلے عام آدمی کو تو چھوڑے، مولوی اور مفتی اگر کوئی بتائے، اس سے پوچھنے پر کوئی بتائے کہ آپ نے رفع الیدین کیوں کیا، کہ جی حدیث میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، غلط ہے، نہیں ہے۔ آپ نے اتحیات کے اندر اپنا الٹا پیر سیدھے پیر کے نیچے نکال کر کے کیوں بیٹھے؟ کہا جی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھتے تھے، غلط ہے۔ یہ کون کہیں گے؟ دیوبندی اور سنی بریلوی بھی۔ لیکن جب جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اگر یوں کہہ دے کہ جی میں شافعی ہوں، امام شافعی نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، ہاں ہاں بالکل صحیح ہے، بتائیے آپ، میں دیوبندیوں سے، بریلویوں سے، عام لوگوں سے نہیں، ان کے علماء سے، مفتیوں سے پوچھوں گا۔ مفتی طارق مسعود صاحب بتائیے، مفتی تقی عثمانی صاحب بتائیے، مفتی منیب الرحمان صاحب بتائیے، مفتی عبد الواحد قریشی صاحب آپ بتائیے ذرا، اگر ایک شخص یہ سمجھ کر رفع الیدین کر رہا ہے نماز میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو آپ کہتے ہو غلط ہے، یہ بالکل منسوخ ہو چکا ہے۔ اور اگر ایک شخص یہ کہے کہ امام شافعی کے نزدیک رفع الیدین ہے، میں اس لیے رفع الیدین کر رہا ہوں، ہاں پھر ٹھیک ہے۔ تو آپ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو نبی سے بڑھا دیا، نبی کا ریفرنس دیا جا رہا ہے تو آپ کہتے ہو غلط ہے، منسوخ ہے، اور جب امام شافعی کا حوالہ دیا جائے تو آپ کہتے ہو صحیح ہے، بالکل تیری نماز درست ہو گئی۔ یہ کاہے کا انصاف ہے؟ گنگا الٹی بہ رہی ہے۔ یہ نبی کی شان میں گستاخی نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ یہ تو آپ کو ایک دو مثالیں دی ہیں میں نے، بے شمار مثالیں ایسی ہیں کہ اگر امام مالک کر رہے ہوں، ان کے نزدیک ہو، اور کوئی یوں کہے جی امام مالک کا ماننے والا ہوں، تو آپ کہو کہ درست ہے، اور اگر وہ دوسرا آدمی یہ کہہ دے یہ حدیث میں ہے، نبی نے ایسا فرمایا ہے، آپ کو غلط ہے۔ آپ خود غلط ہو، آپ خود جھوٹ کے اوپر عمل کر رہے ہو، آپ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہو۔ مفتی طارق مسعود صاحب ذرا غور کیجئے، اس طرف توجہ دیجئے، بتائیے لوگوں کو حق بات کہ حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہوتا ہے اور باطل کیا ہوتا ہے، اور کثرت سے یہ دعا پڑھا کریں۔ میں یہ جتنے بھی مفتی ہیں نا، دیوبندی اور بریلوی، ان سب کو کہوں گا بالخصوص، ویسے تو اہل حدیثوں کو بھی پڑھنی چاہیے، لیکن بالخصوص دیوبندی اور بریلویوں کو، کہ اللہم ارنا الحق حقا، یا اللہ جو حق ہے وہ ہم کو سجا دے، وارزقنا اتباعہ، اور اسی حق کی پیروی کرنا ہم کو عطا فرما دے، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور یا اللہ جو باطل ہے، غلط ہے، جھوٹ ہے، وہ بھی ہمارے سامنے واضح کر دے، اور اس غلط سے، جھوٹ سے یا اللہ تو ہم کو بچا لے اور محفوظ فرما دے۔ مفتی طارق مسعود صاحب، آپ کی جماعت کے جتنے بھی مفتی ہیں نا، سب کو یہ دعا سکھائیے، اگر کسی کو نہ آتی ہو تو،
اور جس کو آتی ہو ان سے کہیں کثرت سے پڑھا کریں اور خلوص دل کے ساتھ پڑھا کریں. جو گند آپ لوگوں نے پھیلایا ہوا ہے اور نبی کی شان میں گستاخیوں پر گستاخیاں اس انداز سے کرتے چلے آ رہے ہیں کہ وہی کام کرنے والا اگر کوئی کہے نبی کا فرمان ہے تو آپ کو غلط ہے، اور اگر وہ کہے کہ امام شافعی کا فرمان ہے، امام مالک کا فرمان ہے، آپ کو ٹھیک ہے جی درست ہے. کتنی بڑی گستاخی ہے نبی کی شان میں. میں تو یہی کہوں گا اللہ تبارک و تعالی ان تمام مفتیوں کو، علماء کو اور عوام کو سیدھی راہ صراط مستقیم پر گامزن فرما دے.